الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حج سے پہلے عمرے کا طریقہ ہم لوگ سیکھ لیں تو اس میں بہت سے کام، بلکہ عمرہ کے جو 4 ارکان 4 باتیں ہیں وہی باتیں ہمیں حج میں پیش آنے والی ہیں۔ تو اگر عمرہ ہم اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو حج کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حج تو ایک ہی بار ہوتا ہے، وہاں عمرے کا سفر بار بار ہوتا ہے۔ تو عمرے کے آداب اور عمرے کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو حاجی یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں دراصل وہ عمرے کی نیت سے ہی جاتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، جیسے اس کے شروع سلائڈ میں آیا تھا، اوپر والی سلائڈ نمبر 2 دکھائیں ہم، اوپر والی نمبر 3 آ جائے، نیچے اور نیچے یہ دیکھیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہ 3 قسمیں حج کی ہوتی ہیں شریعت میں، اور ان میں سے ہمارے لیے جو آسان ہے یہ بیچ والا حج ہے، حج تمتع، یہ دوسری قسم۔ حج افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکلنا، یہ حج افراد رہتا ہے۔ انڈیا سے، پاکستان، ایشیا سے جتنے حاجی جاتے ہیں وہ گھر سے حج کی نیت سے نہیں جاتے ہیں، گھر سے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ تو حج افراد کہتے ہیں گھر سے حج کی نیت سے نکلنا۔ گھر سے جب ہم حج کی نیت سے نکلیں گے تو یہاں سے جا کر حج ہوگا ذی الحجہ کے 10، 11، 12، 13، اس وقت تک احرام میں رہنا پڑے گا۔ مثلا سمجھو کہ اب 29 تاریخ کو پہلی فلائٹ جا رہی ہے، تو پہلی فلائٹ 29 تاریخ کو جا رہی ہے اور وہ لوگ حج کی نیت سے جائیں گے تو پورا 1 مہینہ 40 دن تک احرام میں رہنا ہوگا۔ تو 1 مہینہ 40 دن احرام میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سر نہیں ڈھانکنا، بال نہیں نکلنا، خوشبو نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، شیمپو نہیں لگانا، 40 دن تک اس طرح رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس واسطے عام طور سے جب یہاں سے نکلتے ہیں لوگ تو وہ حج کی نیت سے نہیں نکلتے۔ تو حج افراد کہتے ہیں صرف حج کی نیت سے یہاں سے جانا۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے عمرے کی نیت سے جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نارمل کپڑوں میں رہیں گے، اپنی عام جیسے وہاں کے نیشنل لوگ رہتے ہیں مکہ مکرمہ کے، ویسی حالت میں ہم رہیں گے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے 8 ذی الحجہ، تب وہیں سے ہم حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ اس وقت ہم کامن مین نارمل آدمی کی طرح رہیں گے۔ جب ہم کو خیال ہو، ضرورت ہو تو ہم عمرہ بھی کرتے رہیں گے درمیان میں، لیکن گھر سے نکلیں گے ہم عمرے کی نیت سے، اور حج کریں گے ہم کعبۃ مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کے حج کریں گے، وہ ہوتا ہے حج تمتع۔ دوسرا ہے حج قران۔ تیسرا حج قران ہے۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے نکلنا۔ گھر سے عمرے کی بھی نیت ہے، حج کی بھی نیت ہے، دونوں کی نیت گھر سے ہے۔ تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ گھر سے عمرے کی نیت بھی ہے، حج کی نیت بھی ہے، تو کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر لے گا، حلق نہیں کرائے گا، بال نہیں نکالیں گے، 3 کام عمرے کے کر کے 4تھا کام ایسے ہی پینڈنگ رکھیں گے، اور احرام کی حالت میں ہی رہیں گے حج مکمل ہونے تک۔ پھر 10، 11 ذی الحجہ کو جب حج مکمل ہوگا تب اس وقت حج کے پورے اعمال کر کے حلق کرائیں گے۔ تو یہ اور بھاری کام ہے، یعنی عمرہ ہوگا لیکن حج مکمل ہونے تک احرام میں رہنا پڑے گا۔ تو دونوں طریقے حج کے چونکہ دشوار ہیں تو عام طور سے ہندوستانیوں کو، ایشیا جو زیادہ ٹائم لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ درمیان والا حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ حج تمتع۔ تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ فائدہ کیا ہے؟ عمرے کی نیت سے گئے، وہاں پر عمرے کر لیتے رہے، 3، 4، 5، 10 جتنے اللہ توفیق دے، پھر حج کے دن شروع ہونے کے بعد وہاں سے احرام باندھ کے حج کر لیے، تو اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی ہے، زیادہ پابندیاں نہیں رہتی ہیں۔
چلیے، تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں. تو اس میں سے چونکہ ہم یہاں سے عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں تو ہم کو عمرے کا طریقہ سیکھنا ہے. تو عمرے سے فارغ ہوں گے تو پھر وہاں سے جب حج کا طریقہ ہوگا وہ حج کا طریقہ شروع ہوگا. تو یہ دیکھیے، عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں. 2 باتیں فرض ہیں، 2 باتیں واجب ہیں. فرض جو چیزیں ہیں اگر وہ چھوٹ جائے عمرہ ہی نہیں ہوتا. واجب جو چیز ہے وہ چھوٹ جائے تو دم واجب ہوتا. ایک بکرا وہاں کے پیسوں کے حساب سے خرید کر وہیں قربانی دینا پڑے گا. انڈیا میں قربانی دے گے تو نہیں چلے گا. دم جو واجب ہوتا ہے، دم کا مطلب ہے حج میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی، جیسے نماز میں واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو ہے، ویسے حج یا عمرے میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا. اور دم ایک بکرا ذبح کرنے پر ہی ہوتا ہے. اگر واجب چھوٹنے پر صرف 2-3 موقع ہیں جہاں پر اگر غلطی ہو گئی، جیسے طواف زیارت ہے، اگر وہ بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں کر لیا تو پھر ایک اونٹ ذبح دینا پڑے گا. تو اونٹ ایک یا 2 موقعوں پر واجب ہوتا ہے بس. باقی دوسرے واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ایک بکرا وہاں پر ذبح کرنا پڑے گا. اور اگر حج میں 3-4 غلطیاں ہو گئے تو 3-4 بکرے دینا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے اتنے پیسے تو ہوتے نہیں کہ وہاں پر دے سکیں. تو اس لیے سیکھ لیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم سے نہ چھوٹے. تو فرض چھوٹ جانے سے عمرہ نہیں ہوگا، واجب چھوٹ جانے سے دم دینا پڑے گا. 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. فرض کیا ہے؟ عمرے میں احرام باندھنا، دوسرا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. یہ 2 چیزیں فرض ہیں، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا. یہ 2 باتیں فرض ہیں. واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرانا. یہ 2 چیزیں واجب ہیں. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں. اگر ہم کو آسانی سے سمجھنا ہے، عمرہ 4 باتوں کا نام ہے. فرض ہو یا واجب ہو، بہر صورت ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. کوئی چیز اس میں آپشنل نہیں ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس واسطے عمرہ 4 باتوں کا نام ہے. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 4 حلق کرانا، سر کے بال نکالنا. یہ 4 باتیں عمرے کے اندر پائی جاتی ہیں. پہلا کیا تھا؟ احرام. احرام کے بارے میں دیکھ لیں. احرام میں سنت یہی ہے کہ 2 سفید چادریں ہوں. سنت یہی ہے کہ 2 سفید چادریں ہوں. کلر کے کپڑے کا احرام بھی اگر کوئی باندھتے ہیں تو جائز ہے، لیکن سنت سفید چادر ہونا ہے. تو سفید چادروں کا اہتمام کریں. اب یہ سفید چادروں میں مرد کا احرام الگ ہے، عورت کا احرام الگ ہے. مرد کے لیے 2 سفید چادر ہیں جو بغیر سلی ہوئی ہوتی ہیں. عورت کے لیے کوئی احرام کا خاص کپڑا نہیں ہے. ان کے جو اپنے اصل کپڑے ہیں، شرعی طور پر جو ان کو پہننا ہے، وہی کپڑوں میں ان کو احرام کی نیت کرنا رہتا ہے. الگ سے ان کے لیے کوئی احرام کا طریقہ کپڑا نہیں ہے. اب جو احرام کے چادر ہیں، یہ سفید چادریں مارکیٹ میں ملتی ہیں. آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے خریدے ہوں گے، اور بہت سے رشتہ دار بھی ایسے موقع پہ ہدیے تحفے میں چادریں لا کر دیتے ہیں. سفید ان احرام کے کپڑوں کے بارے میں پہلی بات یہ سنیں، نئے احرام کی چادر ہونا ضروری نہیں ہے. گزشتہ سال، اس سے پہلے سال، یا کوئی احرام عمرہ کر کے لا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ کو گفٹ کر رہے ہیں، یا آپ پہلے سے کر کے رکھے ہوئے ہیں پرانی چادر ہیں تو بھی چلے گا. اپن خود خریدے ہیں تو بھی چلے گا. کوئی ہدیہ لا کر دیں تو بھی چلے گا. بعض لوگوں کو خیال رہتا ہے کہ نئے چادریں ہونا، پرانوں میں کیا کرتے ہیں. نئے پرانے ہونے سے ثواب میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. نئے پہن کے کریں گے تو بھی وہی ثواب، پرانے پہن کے کریں گے تو بھی وہی ثواب ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے سے کرنا، دوسروں کے لا کے دیے تو نہیں کرنا. کیوں؟ ان کے پہنے تو ثواب ان کو چلے جاتا. تو پھر دعوتیں بھی قبول نہیں کرنا. کھائے تو ان کو بھی ثواب ملتا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے ان کو. چادروں میں تو اتنا خیال ہے کہ ان کو ثواب چلا جائے گا، تو کھاتے وقت خیال نہیں آتا ان کو ثواب جائے گا. تو اگر کوئی لا کے دے رہا ہے تو قبول کرنا چاہیے، اور وہ پہن کے کریں تاکہ اس بندے کو بھی ثواب ملے. اور بعض لوگ اس نیت سے بھی احرام کی چادریں زائد رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کو بعد میں کفن میں کام آئے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے. موت کی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. تو 2 سفید چادریں ہیں. ان چادروں میں ایک بات کا یہ لحاظ رکھنا ہے، تھوڑے موٹے سے ہوں تاکہ ہمیں سطر کی بھی حفاظت ہو.
باندھتے وقت اتنے پتلے نہ ہوں کہ ہم واش روم کو جا کر آئے یا پسینہ نکلے یا پانی پڑ جائے تو جسم سے ایسے چپک گئے کہ ہمارا بدن نظر آ رہا ہے. اتنے پتلی چادریں نہیں ہونی چاہیے. چادر کا اصل مقصد ہے سطر ڈھانپنا, یہ فوت نہیں ہونا چاہیے, اس لیے موٹی چادروں کا اہتمام کریں. گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلے گا تو بھی سطر بہر صورت محفوظ رہنا ہے. دوسری بات اس میں ایک بات کا لحاظ کرنا ہے, باندھنے کے طریقے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے باندھنے کے طریقے میں سطر نہیں کھلنا, یعنی ناف کے نیچے نہیں باندھنا, اور نہ ایسے ڈھنگ سے باندھنا کہ چلتے وقت ہمارے ران یا گھٹنے نظر آئیں. لنگی جس طرح باندھتے ہیں جس سے ہمارا ناف کا حصہ بھی چھپا رہے اور چلتے وقت ہمارے گھٹنے, ران یا پنڈلی وغیرہ یہ نظر نہ آئیں, اس سے بھی احتیاط ہو. دوسرے جو احرام کی چادر باندھنے میں احتیاط رکھنا ہے, ایسا لوز باندھنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے پیر چلنے میں تنگ محسوس نہ ہو, آسانی ہو کہ ہم قدم بڑھا کر ڈال سکیں. چھوٹے چھوٹے قدم پڑ رہے ہیں, اٹک جا رہی ہے, چلنا مشکل ہو رہا ہے, اس واسطے آپ حضرات باندھ کر دیکھ لیں کہ کس طرح باندھنے میں ہمیں سہولت رہتی ہے کہ سطر بھی ڈھکے اور چلنے میں دشواری بھی نہ ہو. تیسری بات ان احرام کے کپڑوں میں یہ ہے, جیسے بازو بیگ بندھا ہوا ہے, اس طرح کا بیگ اپنے احرام کی چادر پر باندھ سکتے ہیں. یہ جو بیگ بندھا رہتا ہے اس میں بنیادی طور پر کیا چیز رہتی ہے, یہ جو بیگ میں آپ کا پاسپورٹ رہتا ہے, ضروری رقم رہتی ہے کہ ہمیں ٹیکسی کرنا ہو یا کچھ کھانا پینا ہو تو وہ رہتی ہے. اسی بیگ میں آپ کے لیے قرآن مجید اور تسبیح رہتی ہے کہ ضرورت کے موقع پہ آپ تسبیح پڑھ سکیں, ذکر کر سکیں, قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں. تو اس طرح کا جو بیگ باندھا جاتا ہے وہ اپنے ضروری سامان کے لیے, وہ بیگ سلا ہوا ہے, بیلٹ کے ساتھ ہے, تو یہ بیگ جو بیلٹ کے ساتھ ہے یہ سلا ہوا اپنی کمر پر باندھنا جائز ہے. یہ جو احرام کے کپڑے ہیں یہ سلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ آپ وہاں دیکھیں گے کہ ایک بٹن لگا لیتے ہیں احرام کے کپڑے میں تاکہ وہ نہ کھلے. علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ بٹن سلا ہوا نہیں ہوتا ہے, وہ لگانے کا ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ اسی طرح کھلے رکھیں. اور یہ جو احرام کی طرف یہ ادھر کھلا ہوا ہے اور ادھر کھلا ہوا ہے, دائیں طرف کا مونڈا, یہ جو دائیں طرف کا مونڈا کھلا رکھنا ہے یہ طواف جب کرنا شروع کریں گے تب کھولنا ہے. ابھی یہاں سے احرام کے کپڑے ہم گھر سے باندھ کے نکلیں گے, یہیں سے اسے کھلا نہیں رکھنا ہے. تو یہ مونڈا گھر سے جاتے وقت یا ایئرپورٹ پر کھلا نہیں رکھنا ہے. کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد جب ہم طواف شروع کریں گے حجر اسود کے پاس سے تب اسے کھلا رکھنا ہے. بعض لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ گھر سے ہی احرام کے کپڑے پہن لیے اور انہی احرام کے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, سر پہ ٹوپی نہیں ہے. سر کھلا رکھنا احرام کے بعد, نیت کرنے کے بعد ہے, اس سے پہلے تو سر ڈھانکنا ہی ہے. تو جو 2 رکعت نماز کی ہم پڑھتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے, اس وقت ٹوپی سر پہ ہونا چاہیے, سر ڈھانک کر پڑھنا چاہیے. تو یہ ہو گئے احرام سے کے بارے میں. اب یہاں ایک اور بات کہ یہ احرام کے جو کپڑے ہیں 2 جوڑی رکھ لیں زیادہ بہتر ہے. ایک میلے ہو جائیں تو دوسری ہم رکھ سکیں, دوسری ہمارے پاس تیار رہے. اور اگر ایک بار اس کپڑے میں احرام عمرہ ہو گیا, اس کے بعد پھر اسی کپڑے میں آپ 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار بھی عمرہ کر سکتے ہیں. ہر عمرے کے بعد چادروں کو دھونا ضروری نہیں ہے. ہر عمرے کے بعد چادروں کو دھونا ضروری نہیں ہے. ایک ہی عمرے کے احرام میں کپڑوں میں آپ 8-10 عمرے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پسینہ ہے, گندگی ہو گئی, بدبو آ رہی, تب اس وجہ سے دھو لیتے ہیں تو کوئی اور مسئلہ ہے. باقی ایک بار عمرہ ہو گیا تو اب اسے استعمال نہیں کرنا, دھو کے ہی کرنا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. احرام کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی. 4 واجبات, 4 مسائل میں سے پہلا احرام کا ہے. اس میں کسی کچھ پوچھنا ہے؟ صرف طواف کرنے کے وقت ہی مونڈھا کھلا رہے گا, اس کے علاوہ سعی کرتے وقت بھی مونڈھا کھلا نہیں, کسی اور موقع پہ مونڈھا کھلا نہیں رہے گا. طواف سے فارغ ہو گئے پھر چادر صحیح کر لینا, بس ختم. صفا مروہ کی صحیح کے موقع پر بھی چادر نارمل حالت میں ہی رہے گی. اور کسی کچھ پوچھنا ہے؟
جی باندھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جو چادر آپ یہاں نیچے والی جو چادر باندھتے ہیں، اس چادر پر آپ وائٹ کلر کی، بلیک کلر کی جو بیلٹ آتی ہے چوڑی والی، جس میں آپ پاسپورٹ بھی رکھ سکتے، ضروری پیسے بھی رکھ سکتے، اپنا کارڈ بھی رکھ سکتے ہیں ہوٹل کا، تو اس کے لیے آپ بیلٹ کمر پر باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننے کے حکم میں نہیں ہوگا۔ نیا احرام کا کپڑا آپ خریدے ہیں، بہتر ہے پانی میں نکال لیں، تاکہ وہ بالکل کڑک ہے، ٹائٹ ہے، وہ صحیح باندھے نہیں جا رہا ہے، اس سہولت کے واسطے۔ باقی نیا کپڑا پاک ہی ہوتا ہے عام طور سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے پانی میں نکال رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، وہ کڑک پن ختم ہو جائے تاکہ باندھنے میں سہولت رہے، اس واسطے کر سکتے ہیں۔ اور کوئی مسئلہ؟ جی احرام کی حالت میں آپ بیگ استعمال کر سکتے ہیں، یہ جیسی بیگ کمر پہ باندھنے کی ہے، ویسے ہی بیگ آپ پیٹھ پہ پیچھے لگا لے رہے ہیں، جس میں چپل رکھ لیے، کچھ ضروری کھانے کا سامان رکھ لیے، اس طرح کا بھی آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیماری کی وجہ سے لگا رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ آزار کی وجہ سے پیٹ یا کمر پر بیلٹ باندھتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن احرام کے اوپر سے باندھنے زیادہ بہتر ہے۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ چھوٹا بیلٹ نہیں، یہ جو آپ باندھے ہوئے ہیں یہ بیلٹ صحیح ہے، اس میں 3-4 جیب رہتے ہیں، ضرورت کا سامان رکھنے کے لیے ہی وہ بیلٹ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو چونکہ آپ لوگ تو آندھرا والے ہیں تو لنگی باندھنا جانتے ہیں، ایک بار باندھیے تو 1 ہفتے تک نہیں کھلتی، لیکن جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ لنگی نہیں پہنتے ہیں، انہیں عادت نہیں ہوتی ہے، تو انہیں لنگی باندھنا بھی نہیں آتا، تو ان کو وہ اوپر سے بیلٹ باندھنے سے ان کی لنگی محفوظ بھی رہتی ہے۔ جی نہیں سوال۔ ہاں، طواف کرتے وقت حرم مطاف میں چپل نہیں پہننا چاہیے، وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پھر وہی چپل سے ہم کیا کرتے ہیں، باتھ روم بھی جاتے ہیں، روڈوں میں بھی گھومتے ہیں، تو مطاف میں نہیں پہننا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ مطاف کا پتھر کتنی بھی گرمی ہو وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، تو وہاں آپ کو چپل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دوسرے عرفات کے میدان میں پہن سکتے، حرم کے باہر کہیں بھی ہو چپل پہننا چاہیے، گندگی وغیرہ رہتی ہے سڑکوں پر یا روڈوں پر، تو بہرحال چپل باہر صورت پہننا۔ طواف میں صرف مشکل کہاں پیش آتی ہے، لوگ سامنے رہتے ہیں تو کبھی ہمارے آگے کے ناخن ان کے ایڑی سے لگ جاتے ہیں، تو کبھی کبھار اتنا زور سے وہ ناخن لگتا ایڑی سے کہ کبھی وہ ناخن اکھڑ جاتا تو خون نکلتا، اب وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرنے اب باہر جانا، تو اس واسطے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آف ساکس پہن لیتے، جس میں یہ والا حصہ کھلا رہتا ہے اوپر کا، صرف انگلیوں تک کے ساکس رہتے ہو، اور وائٹ کلر کے آپ کو وہاں پر چپل بھی ملتے ہیں جو جوتوں میں پہننے کے رہتے ہو، تو اس میں یہاں تک آپ کو کھلا رکھ کر وہ ساکس بناتے ہیں، تو سامنے والے کی ایڑی سے انگوٹھا لگ گیا، ناخن نکل گیا، یہ مسئلے پیش نہیں آتے۔ تو یہ والا حصہ کھلا رکھ کر آپ وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا ساکس، موزہ وغیرہ ہے پہن سکتے ہیں، طواف کی حالت میں چپل نہیں پہننا۔ باقی اگر ادھر کیا بولتے ہیں صفا مروہ کے موقع پر پتھر بہت ٹھنڈے رہتے ہیں، صفا مروہ کی جگہ پر پتھر بہت ٹھنڈے رہتے ہیں، اگر آپ میں سے عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ ٹھنڈک جو تلووں میں لگ رہی ہے اس سے بعض مرتبہ فالج اور لقوے کا بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر زیادہ ٹھنڈک لگ رہی ہے تو آپ صفا مروہ میں چپل پہن کر بھی صحیح کر سکتے ہیں، صرف یہ دیکھ لینا چپل کے نچلے حصے میں کوئی گندگی تو لگی ہوئی نہیں ہے، باقی صحیح میں بھی آپ چپل پہننا چاہیں دشواری کی صورت میں پہننے کی اجازت ہے۔ اس میں احرام کے بارے میں کوئی سوال ہے کسی ساتھی؟ اور چلیے اب احرام کے جو 2 چادریں باندھے تھے اس میں چہرہ بھی کھلا تھا اور سر بھی کھلا تھا، وہاں پہلی والی اسکرین میں یہ سر نہیں تھا جو دکھایا گیا، تصویر نہیں تھی، دیکھیے یہاں پر اوپر سر نہیں ہے، لیکن سر بھی کھلا رہنا ہے اور چہرہ بھی کھلا رہنا ہے۔ عورت کا جو احرام ہے اس میں صرف یہ فرق رہے گا کہ اپنے جو اصلی ڈریس ہیں ان کا یہ اصلی ڈریس ہی رہے گا،
کیونکہ عورت کو بھی چہرہ کھلا رکھنا ہے، تو اس واسطے اس طرح کی ہیٹ انہیں خرید لینی چاہیے۔ یہ وائٹ کلر کی بھی آتی ہے، بلیک کلر کی بھی آتی ہے، جس میں سامنے اس طرح کا جو دوپٹہ رہتا ہے چہرہ ڈھانکنے کے لیے وہ بھی رہتا ہے، اور یہ ہیٹ جو دھوپ سے بچاتی ہے اس پر وہ کپڑا آ جانے کی وجہ سے چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا، چہرہ نہیں ڈھکے گا۔ تو احرام کی حالت میں عورت کو بھی چہرہ ڈھانکنا، چہرے کو کپڑا لگنا منع ہے، باقی پردہ بہر صورت اس صورت میں بھی واجب ہے۔ تو اس ہیٹ سے پردہ بھی ہو جائے گا، اور اس ہیٹ سے احرام کی حالت میں جو عورت کا چہرے کو کپڑا نہیں لگنا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ تو عورتوں کو ایسی ہیٹ دلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس واسطے ضروری ہے، یہاں ہندوستان میں تہجد پڑھنے والی، پکے پردے میں رہنے والی اور بہت نیک عورتیں بھی عمرے کے موقع پر بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ پردہ اصل چہرے کا ہی ہوتا ہے، لوگ چہرہ دیکھ کر ہی رشتہ کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر ہی لڑکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہی چہرہ تہجد گزار عورت کا حج کے موقع پر کھلا ہو جاتا ہے، اور وہاں نیک عورتوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کھلا رہ رہا ہے، لوگ ہماری بدنگاہی کرتے ہیں اور ہم اس گناہ کا سبب بن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں خریدیں گے اس طرح کا ہیٹ، تو نارمل برقع جب عورتیں پہنتی ہیں تو ان کا جو اسکارف رہتا ہے، نقاب، وہ چہرے کو لگتا ہے۔ ہم نے ایک موقع سے دیکھا، حج کے موقع پر ہمارے ہی گروپ میں ایک جسے تقوی کا لقوہ بولتے ہیں، اپنی بیوی کو پورے برقعے میں ہی رکھا ہے محترم، اور وہی نارمل جو اسکارف عورتیں پہنتی وہی پہنا رہا ہے، اس کا پورا چہرہ کو کپڑا لگ رہا ہے۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ بھئی یہ طریقہ تو غلط ہے احرام کا، ہیٹ لگانا چاہیے، نہیں ہم دم دے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دم کب ہے؟ جب کہ غلطی سے آپ کو واجب چھوٹ گیا تب ہے۔ آپ تو بدتمیزی کو اتر آئے کہ جان بوجھ کر غلطی کروں گا اور بھرپائی کر لوں گا، یعنی پیسہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی منمانی سے کریں گے اور دم دیتے رہیں گے، ایسے حج کو اللہ کہاں قبول کریں گے؟ جان بوجھ کر غلطی جو کر رہا ہے۔ اور بعض تو وہ ہیں کہ نہ نقاب اس طرح کا پہنتی ہیں، نہ ہیٹ لگاتی ہیں، چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایک ہے نارمل برقعے کا اسکارف، یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے چہرے کو کپڑا لگتا ہے۔ دوسرا بالکل اسکارف ختم کر دینا، چہرہ کھلا رکھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا ہے چہرہ بھی ڈھکنا اور چہرے پردہ بھی ہونا اور چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگنا، یہی طریقہ احرام میں ہونا چاہیے۔ جی ہاں پوچھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں اگر پسینہ نکلے تو چہرے کو ٹیشو پیپر سے ہو یا رومال سے ہو اپنا پسینہ پوچھنا درست ہے۔ جی آگے چلیں۔ یہ ہے احرام کے لیے متعلق چند ضروری باتیں۔ احرام پہننے کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والا ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کی دیکھیے کیا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرنا۔ خوشبو میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عطر ہے، خوشبودار صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، شیمپو ہے، خوشبودار ٹیشو پیپر ہے، جس میں بھی اس طرح کی خوشبو ہے استعمال نہیں کرنا۔ خوشبودار تیل ہے، مہندی ہے، حجر اسود کو چھونا ہے، حجر اسود پر بھی خوشبو لگی رہتی ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، وہاں پر بھی خوشبو لگی رہتی ہے۔ اور جو ڈرنکس ایسے ہیں جس میں جیسے مثال پاؤڈر رہتا ہے، وہ پانی میں ملا کر پینے سے شربت بنتا ہے، لیکن وہ پاؤڈر میں خوشبو پاؤڈر بناتے وقت نہیں ڈالتے، بننے کے بعد اس پر چھڑکتے ہیں۔ تو ایسی خوشبو جو پکتے وقت نہیں ڈالی گئی ہے، پکنے کے بعد ڈالی گئی ہے، اس خوشبو سے بھی ہمیں پرہیز کرنا۔ جیسے کھانا ہے، بریانی ہے، بریانی میں بھی خوشبو رہتی ہے، لیکن وہ خوشبو پکنے سے پیدا ہوئی ہے، الگ سے ڈال کر خوشبو پیدا نہیں کرے بریانی میں۔ پکنے سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، وہ بریانی کھا سکتے، وہ خوشبو لگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باہر سے خوشبو ایڈ کی گئی ہو تو وہ خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے خوشبو لگائے بغیر بالقصد اس کو سونگنا، خوشبو آ رہی ہے لگانے رہیں، جا کے سونگتے کھڑے ہیں، یہ بھی منع ہے، خوشبو سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لونگ وغیرہ کھانا مکروہ ہے، لونگ کچی لونگ میں بھی خوشبو رہتی ہے تو وہ کھانا بھی مکروہ ہے۔ تو پہلا ہے خوشبو کا سے بچنا۔ تو خوشبو کیا کیا طریقوں سے ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں آ گئی۔ تو صابن ہے، شیمپو ہے، ٹیشو پیپر خوشبو والا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احرام
میں آنے کے بعد، اس سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2، بال یا ناخن کاٹنا۔ احرام میں آنے سے پہلے کٹنگ کرا لو اچھی طرح سے، مالش کرا لو اچھی طرح سے، جسم کے پورے جو زائد بال ہیں وہ صاف کر لو، مرد کو ہو یا عورت کو ہو، پورے ان چیزوں سے احرام سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ احرام کے بعد کچھ نہیں کرنا۔ اب بال یا ناخن دیکھیے، سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، یا نیچے کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، گردن کے ہوں، یہ سب چیزیں ہیں۔ وضو کرتے غسل کرتے وقت بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ داڑھی کے بال، سر کے بال وضو غسل میں بھی اتنا رگڑنا نہیں چاہیے کہ داڑھی کے بال ہاتھ کو نکل کے آ رہے ہیں۔ اگر اتنا ہو رہا ہے کہ 2-3 بال اس طرح ہر بار نکل رہے ہیں تو پھر کچھ صدقہ 5 درہم، 2 درہم، 4 درہم صدقہ دیتے رہنا چاہیے، جو ہمارے اختیار سے 1-2 بال نکلتے آ رہے ہوں تو۔ ناخن کاٹنا یا گر کر مار لگنے کی وجہ سے ناخن اکھڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے ابھی بولے طواف کرتے وقت کبھی ناخن نکل جاتا ہے سامنے والے کو لگنے سے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن خود سے ناخن نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر 1 یا 2 بال ناخن کٹ جائیں یا گر جائیں تو 2.25 کلو گیہوں یا اس سے قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ 2-4 بار ہم سے خود ہو رہا ہے تو 2.25 کلو گیہوں کا ریٹ یہاں پر 100 روپے 80 روپے جیسے ہے، اس طرح صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا جو منع ہے احرام کی حالت میں، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ سلا ہوا کپڑا پہننے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے سر پر چادر نہیں ڈالنا، یہ سر بھی کھلا رہنا، ٹوپی نہیں لگانا، چہرے پر بھی ٹوپی نہیں لگتا، کپڑا نہیں ڈالنا، ٹوپی نہیں پہننا، امامہ نہیں اوڑھنا، جوتے ہے، موزے ہے، دستانے ہیں، ساکس ہے، چہرے پر ماسک ہے، ان سب سے احتیاط کرنا۔ احرام کی چادر سلی ہوئی نہ ہو، سطر کی حفاظت کی غرض سے بٹن یا کوئی کالر لگا لیتے ہیں تو کوئی حج نہیں، جیسے ابھی بتایا کہ بعض لوگ وہاں جو آتے ہیں اوپر کی چادر پہ بٹن لگا لیتے ہیں، 1-2 بٹن، تو اس طرح لگا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سلا ہوا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جوؤں کا مارنا یا شکار کرنا احرام کی حالت میں، 3 یا 3 سے کم جوئیں اگر کسی کے سر میں مار دی گئیں اپنی مرضی سے تو اسے بھی صدقہ دینا پڑے گا، یعنی 2.25 کلو گیہوں کا صدقہ ہے۔ یہ عورتوں کو پیش آتا ہے، مردوں کے سروں میں تو جوئیں ہی نہیں رہتے، بال ہی نہیں رہتے، جوئیں کیا رہتے۔ 3 سے زیادہ کتنی ہی تعداد میں مارا ہو تو 2.25 کلو گیہوں صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اور جو کیڑے بدن سے پیدا ہوں ان کو مارنا منع ہے، اور جو ان بدن سے پیدا نہ ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے۔ یعنی بدن میں کون سے کیڑے پیدا ہوتے، جوئیں پیدا ہوتی بس، اسے مارنے کی اجازت ہے، لیکن 3 سے کم، اس سے زیادہ ہے۔ اور جو باہر سے جو مچھر ہے، مکھی ہے، وہ انسان کو پریشان کرے تو مچھر مار سکتے احرام کی حالت میں، اس میں کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کٹمل ہو گئے تو اسے مار سکتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے جانور کو مار سکتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے احرام کی حالت میں، یہ ہے صحبت یا بوس و کنار کرنا۔ اپنی بیوی سے کسی بھی طرح کی، جو شوہر اپنی بیوی سے کسی بھی طرح کی ادا کرتا وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسی بات آئی کہ ویسی گفتگو، ویسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے احرام کی حالت میں۔ اگر بوس و کنار یا اس طرح کی صحبت ہو جائے تو بعض صورتوں میں حج ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو یہیں سے حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں انہیں حج پورا ہونے تک احرام میں رہنا ہے، اس سے پہلے اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی غلطی ہو گئی تو اس سال کا حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ اب وہ دوبارہ احرام کر لے کے پھر میں فلاں کنٹری سے جا کے آ کے اب اس سال کا حج گیا، اب احرام سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ توبہ کر کے اسی احرام میں ہی پورے حج کے اعمال کرنا، لیکن حج نہیں ہوگا، اگلے سال پھر آگے کرنا، اتنی بڑی سزا ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت یعنی حلق کرانے سے پہلے اگر صحبت ہو جائے تو اس پر بڑا جانور دم دینا لازم ہوگا، بڑا جانور یعنی اونٹ وغیرہ دم دینا لازم ہوگا۔ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 2 جگہ بڑا دم ہے، یعنی اونٹ یا گائے لازم ہوتی ہے۔ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر 2 جگہ بڑا دم دینا رہتا ہے۔ اسی کو ذکر کیا کہ اگر طواف زیارت جو بندہ کرتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کر لیا یا طواف زیارت سے پہلے اگر صحبت کر لیا تو پھر یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر اونٹ دینا واجب ہوتا ہے، تو احرام کی حالت میں اس سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ تو یہ 5 طرح کی بنیادی چیزیں ہیں، عام طور سے یہ 5واں نمبر ہے، یہ پیش نہیں آتا ہے۔ بالعموم آدمی کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے کہ
کہ اتنی بڑی عبادت کی جگہ پر ایسی گھٹیا سوچ کے ساتھ تو نہیں جانا چاہیے۔ باقی یہ چیزیں خوشبو کا ہے، ناخن ہے، بال ہے، سلا ہوا کپڑا ہے، چہرے کو ڈھانک لینا ہے، اس طرح۔ اور کبھی کبھار اس میں دیکھیے کہ ہم جو سوٹ کیس لے جاتے ہیں، بھاری سوٹ کیس ہے، اسے ہاتھ میں لے نہیں جا سکتے، سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو سر پہ اٹھا لے تو سر ڈھک گیا، اس کی اجازت ہے، اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ بڑا سوٹ کیس یا بیگ سر پہ اٹھا لیں گے، سر ڈھکے گا، لیکن اس سے دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم سر ڈھانکنے کی نیت سے نہیں اوڑے ہیں، سوٹ کیس اپنا اٹھا کے لے جانا ہے، کوئی دوسری سہولت اور راستہ نہیں ہے۔ اس میں کسی کچھ پوچھنا ہے؟ ہمارے حاجی حضرات سن رہے ہیں یا آرام فرما رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، چلیے آگے۔ یہ ہے حرم میں داخل ہونے کا نقشہ، یہ ہے مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد جو آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو فل اسٹاپ دکھ رہے ہیں، یہ 5 ہیں، اس طرح کے دکھ رہے ہیں آپ کو۔ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ بازو 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 دکھ رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس کے بازو یہ جو جہاں لال نقطہ بھی لگا ہوا ہے، یہ تنعیم ہے۔ یہ تنعیم کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حج ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ طواف زیارت سے پہلے یا طواف زیارت کے بعد ڈیٹس آ گئے جو عام طور سے عورتوں کو ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر دوبارہ عمرہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ جگہ تنعیم جگہ سے جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لو، اس جگہ سے حکم دیا تھا۔ یہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس جگہ سے احرام باندھ کے گئے تھے۔ اب جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں، ان کو 2 3 4 5 10 عمرے کرنا ہے، تو وہ اسی جگہ پر جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرے کرتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے اگر کوئی 2 بار، تیسری بار، چوتھی بار عمرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آسان جگہ یہ تنعیم ہے۔ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ جو جگہ ہے نیچے یلملم، یہ حاجیوں کو جو انڈیا سے یا پوری دنیا سے کہیں سے بھی جاتے ہوں، تو ان کو یہ مواقیت ہے، یہ دیکھیے، اسے کہتے ہی وہ جگہ ہے، مواقیت کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جسے کراس کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام باندھے بغیر وہ باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے۔ یہ 5 جگہیں ہیں، ان میں سے یلملم یہ ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ادھر کے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ یلملم سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی جو میقات لگتا ہے وہ یہی میقات لگتا ہے، یلملم۔ تو ہم احرام اس سے پہلے باندھ لینا ہے، اس کے بعد احرام باندھنے کا موقع نہیں رہتا ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا ہے۔ تو اس سے پہلے احرام باندھ لینا ہے، تو اس کے واسطے طریقہ وہی رہتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ہو یا ایئرپورٹ پر ہو، باہر صورت وہ احرام کی چادریں یہیں باندھ لیں۔ نیت کب کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ تو یہ جگہ ہے جو اس سے پہلے ہمیں احرام میں آ جانا چاہیے۔ باقی جو یہ قرن المنازل ہے، ذات عرق ہے، جحفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے، یہ سب دوسرے کنٹری کے لوگوں کے لیے، جیسے ذوالحلیفہ ہے یہ مدینہ سے آنے والوں کے لوگوں کے لیے ہے، اور جحفہ ہے یہ ملک شام سے آنے والوں کے لوگوں کے لیے ہے، ذات عرق ہے عراق سے آنے والوں کے لوگوں کے لیے ہے۔ ادھر سے جو ریاض وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں، جدہ وغیرہ سے، ان کے لیے قرن المنازل ہے، ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جدھر سے جانا ہے وہ یلملم ہے، اس سے پہلے ہم کو احرام میں ہونا چاہیے۔ چلیے مدینے سے آنے والے کی تصدیق اوپر آئیں گے مدینے سے جی۔ یہ دیکھیے مدینہ منورہ، اس کے بعد ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے اگر ہم یہاں پر گئے، بعض حاجی وہ ہیں جو پہلے مدینہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں، تو جو حاجی مدینہ جاتے ہیں ان کو یہاں سے احرام نہیں ہے، یہاں سے وہ لوگ نارمل کپڑوں میں ہی جائیں گے، مدینہ منورہ میں نارمل کپڑوں میں ہی رہیں گے۔ نارمل کپڑوں کا مطلب یہ ہے جو ابھی پہنا ہوا ڈریس ہے، لیکن مدینہ منورہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت والے اچھے کپڑے رکھ لے کے جائیں یہاں سے، تاکہ نبی کے شہر میں گھٹیا قسم کے کپڑے نہ پہنیں۔
غیر شرعی کپڑے نہ پہنیں. بڑے لوگوں کے دربار میں حاضری کا ادب یہ ہے کہ اچھے بن کے آؤ, شریف بن کے آؤ. تو اس واسطے خوشبو رہے, سنت والا لباس رہے, سفید کپڑے رہیں, نئے کپڑے ہوں یا زیادہ پرانے نہ ہوں, تاکہ نبی کے دربار کے ادب کا لحاظ رہے. تو یہاں سے مدینہ جانے والوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا ہے, نارمل کپڑے رہتے ہیں. مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے تو انہیں تقریباً 25 کلومیٹر یا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ذوالحلیفہ ایریا لگتا ہے. وہاں پر بھی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے ذوالحلیفہ نام سے, اور کئی مدینہ منورہ سے, طائف سے آنے والے لوگ وہیں سے احرام باندھ کے آتے ہیں. وہاں پر حمام بھی بندے ہوئے ہیں, عورتوں کے الگ ہیں, مردوں کے الگ ہیں, مارکیٹ بھی ہے, ساری سہولتیں وہاں پر رہتی ہیں. چاہے مدینہ منورہ سے ہم کمرے پہ سے ہی نہا دھو کر احرام کے کپڑے باندھ لے کے نکلیں, یا نہیں تو نارمل کپڑوں میں جا کے وہاں حمام موجود ہے وہاں ہم تیار ہو جائیں. دونوں طریقے آسان ہیں, لیکن بہتر یہ ہے مدینہ منورہ سے ہوٹل سے ہی تیار ہو کے نکل جائیں, چونکہ وہاں تیار ہونے میں بعض مرتبہ کوئی چیز بیاگ وغیرہ حمام میں بھول کے آ گئے, بعد میں گاڑی میں بس میں بیٹھنے کے بعد یاد آیا, بھئی وہ نوبت ہی نہیں آنا چاہیے, کوئی چیز چھوٹ جائے, کوئی چیز رہ جائے. اس واسطے کمرے سے ہی تیار ہو کے چلیں. یہ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے. عام طور سے دیکھیے یا تو یلملم یا تنعیم یا ذوالحلیفہ, یہ 2-3 چیزیں ہی ہم کو ضرورت پڑتی ہیں احرام باندھ کے آنے کے لیے. چونکہ بعض حاجی طائف بھی جاتے ہیں طائف دیکھنے کے لیے, تو وہ بھی جب واپس آتے ہیں تو ان کو یہی ذوالحلیفہ وغیرہ سے لگتا ہے. چلیں آگے. یہ ہے دیکھیے احرام کا جو باندھنے کا جو مسئلہ ہے, اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ جس دن یہاں انڈیا سے محبوب بادشاہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی بلا رہے ہیں, انڈیا سے احرام باندھ کے جا رہے ہوں یا مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ جا رہے ہوں, تو پہلے غسل کر لیں, کٹنگ کرا لیں, بال ناخن نکال لیں, جسم کو اچھی طرح رگڑ کے دھو لیں اور اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں, گویا کہ یہ میرا آخری غسل ہے. میت کو جس طرح رگڑ کے نہلاتے ہیں ویسا نہا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ بعد میں پھر ہم کو کھجلی ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, وہاں بال صحیح نہیں نکلے, یہ سب باتیں پیش نہ آئیں. تو غسل کرنے کے بعد احرام کی 2 چادریں باندھ لینے کے بعد سر پہ ٹوپی لگا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. ہم احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے جو نفل نماز ہوگی نہ. اس نفل نماز پڑھ کر اس میں سورہ کافرون, سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں یا کوئی بھی نہ دوسرے صورتیں آپ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر ٹوپی نکال دیں, اس میں پھر عمرے کی نیت کریں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. عمرے کی نیت کریں, تلبیہ پڑھیں. اب پہلا کام مکمل ہوا, یعنی احرام. احرام صرف 2 چادریں باندھ لینے کا نام نہیں ہے. چادریں باندھ کر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے بندے کا ایک کام پورا ہوتا ہے, یعنی احرام میں آنا. اب جو یہ احرام میں آنا ہے, اگر ہم صرف کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے لیکن تلبیہ نہیں پڑھے اور نیت نہیں کیے, ابھی اب احرام میں نہیں آئے. بعض لوگ نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اب وہ سامان اٹھانا رہتا ہے, ادھر سے ادھر وہ چادر بکھر جاتی ہے, تو اس لیے ابھی نیت نہیں کریں گے. پابندیاں آ جاتی ہے, ابھی نیت کر لیں گے تو ایئرپورٹ پہ کر لیں گے, ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. چادریں باندھ لی ہیں, پوری تیار ہو گئے, صرف نیت پڑھ کے لبیک کہنا ہے, تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی ضروری نہیں ہے, بیٹھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد کرنا چاہیں, 1 گھنٹے کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے جدہ آنے سے پہلے بہر صورت نیت میں آ جانا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر نیت میں نہیں آئے, چادریں تو ہیں لیکن احرام میں نہیں آئے, دم واجب ہو جائے گا. آگے سے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے, اس احرام میں آنے کا طریقہ کیا اسے لکھا گیا. احرام باندھنے کے بعد یعنی 2 چادریں پہن لینے کے بعد بلند آواز میں
तलबिया पुकारना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया पढ़ना एहराम में आना है। इसका तर्जुमा है, लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ, बेशक हम्द और नियामत तेरे ही लिए है और मुल्क भी तेरे लिए है और तेरा कोई शरीक नहीं है। ये उसका मतलब है जो हम लब्बैक पढ़ते हैं। ये है एहराम बांधकर हम सफ़र शुरू कर लिए हवाई जहाज़ से, तो 4 कामों में से एक काम एहराम का पूरा हो गया। अब हम होटल पहुंचेंगे मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा, जैसे भी लोग हों। मक्का मुकर्रमा आने के बाद अपना सामान लेकर बस से उतर कर यहाँ इस बात का लिहाज रखें, अगर एक बस में 50 मेंबर, बस के ऊपर नंबर भी रहता है 49, तो 49 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 47 आए, 2 आना बाकी है, तो भी बस नहीं हलेगी। 48 आ गए, 1 आना बाकी है, तो भी बस नहीं हलेगी। ये जब इत्मीनान हो गया तो फिर जल्दबाजी बेसब्री करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भाग भाग के सीट पकड़ लूँ, मैं भाग भाग के जाऊँ। भाई 49 मेंबर्स हैं तो आपकी सीट तय है, कोई आपकी सीट नहीं खाएगा। हाँ, आगे बैठना पीछे बैठना उसका भी कोई, वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता है, पीछे बैठेंगे तो उछालेगी फलां करेगी। तो बस में चढ़ने में, बस से उतरने में कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक नहीं पहुँचूँगा बस निकलने वाली नहीं है, तो इस वास्ते जल्दबाजी ना करें, बस में चढ़ने में हो या बस से उतरने में हो, सामान रखने में हो सामान उतारने में हो, सीट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वास्ते कहते हैं पूरे सफ़र हज में 2 बातों का लिहाज रखना है, एक सर पे बर्फ़ रखो, दूसरी मुंह में शक्कर रखो। सर पे बर्फ़, मुंह में शक्कर, ठंडा दिमाग मीठी ज़ुबान, ठंडा दिमाग मीठी ज़ुबान, ये 2 नहीं रहेंगे, दिमाग गर्म हो गया, ज़ुबान कड़वी हो गई, खुला तलाक तक हो जाती, लड़ले मार लेके आते वहाँ से, अगर ये 2 बातों का लिहाज नहीं रहा। जब भी बात करो अच्छी बात करो, मीठे अंदाज में बात करो, गुस्सा हरगिज़ ना दिखाओ। तो हम वहाँ हरम पहुँचने के बाद सबसे पहले अपना सामान उतारें और अपना होटल का कार्ड एहतमाम से लें, होटल का लोकेशन याद रखें, फ़ोन है तो फ़ोन में होटल पहुंचने के बाद अपना लोकेशन व्हाट्सएप से किसी भी एक दूसरे को शेयर कर लें, ताकि फिर हम वहां से हरम में से या कहीं से भी आना चाहे तो फिर उस लोकेशन पे हम खुद क्लिक करके अपने होटल तक पहुंच सकें। एड्रेस पहले मालूम कर लें। होटल पहुंचने के बाद अगर आप लोग यहाँ से 8 घंटे का सफ़र करने की वजह से थक गए हों तो आधा एक घंटा आराम कर लें, भूख लगी है तो खाना खा लें, नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ लें। पूरे इत्मीनान के साथ अब फ्रेश मूड में रहने के बाद फिर काबतुल्लाह में जाने का प्लान बनाएं। बाज़ लोगों में जल्दी ये होती है कि भाई हम उम्रा करने वास्ते हैं, पहले उम्रा कर लेना, इस वास्ते थके हैं, फ्रेश नहीं है, मूड ख़राब है, जिस्म में दर्द है, फिर भी कर लेके आ जाएंगे। ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में काबतुल्लाह के तवाफ़ करते वक्त जो मज़ा आना है वो नहीं रहता, क्योंकि बंदे को जल्दी फारिग होके जाके सो जाना है। तो उलमा ये फरमाते हैं पहले सो जाओ, एक 8 घंटे सो जाओ, फिर सो के फिर उसके बाद दूसरे दिन उठ के जाओ उम्रा करने वास्ते। लेकिन जब भी काबतुल्लाह में जाओ तो फ्रेश मूड में जाओ, ताकि वहाँ के अनवारात लेने में तुम्हारी तवज्जो रहे, सुस्ती काहिली की हालत में मत जाओ। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में लिखा है कि हरम में जब तक रहते पूरे अदब के साथ पैर भी नहीं फैलाते, और जब दिखा कि ऊँग आ रही, नींद आ रही तो हरम से बाहर निकल जाते, ताकि इस जगह की बेअदबी नहीं होना। हम चूँकि थके हों, कुछ भी हों, बहरहाल हैंच पैर लंबे करके बैठना शुरू कर देते। बाज़ उन लोगों को देखे हैं कि भाई वहाँ के जो अरबी लोग हैं वो काबे की तरफ पैर फैला के बैठे रहते हैं, तो हम भी देखा देखी चलता, उन्हों भी कर रहे ना, हम भी कर सकते। इस तरह की बेअदबी हमारे अंदर आ जाती है। तो हम जब वहाँ होटल्स में पहुँचने के बाद फ़्रेश हो जाएं, फ़्रेश होके फिर जब हम
عمرے کا جو دوسرا کام ہے طواف، یہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اس کا نقشہ دکھایا گیا کہ ہم عمرہ شروع کرنے کے لیے جب جاتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہم باب السلام سے داخل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے داخل ہوں، لیکن چونکہ اب یہاں سے داخل ہونے کی سہولت نہیں ہے، باب السلام سے داخل ہونے کی سہولت نہیں ہے۔ عام طور سے سہولت کہاں سے داخل ہونے میں ہے؟ اس دروازے سے داخل ہونے میں سہولت ہے۔ باب ملک فہد، جو شارع خلیل پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا اجیات پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا وہ جو زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا ادھر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ان سب کو آنے میں سہولت اسی راستے میں ہے، اسی دروازے سے باب ملک فہد سے آنے میں ہی 24 نمبر گیٹ تقریباً پڑتا ہے، اسی گیٹ سے آنے میں سہولت رہتی ہے۔ یہ باب ملک فہد ہے۔ کیوں؟ اس سے داخل ہونے کے بعد آپ کو زیادہ لمبا چلنا نہیں پڑتا، اگرچہ کہ یہاں دکھ رہا ہے لمبا چلے جیسا، لیکن زیادہ لمبا چلنا نہیں پڑتا۔ ادھر سے اور شارٹ کٹ ہے باب السلام سے آنے میں، لیکن ادھر سے آنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ ادھر سے آپ صفا مروہ کراس کر کے آنا پڑتا، اور صفا مروہ سے کراس کر کے آنے نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے باب ملک فہد سے داخل ہونے میں سہولت ہے۔ اور آج کل ادھر سے بھی داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو شارع اجیاد ہے ادھر سے بھی داخل ہونے کی اجازت ہو رہی ہے، اور دونوں طرح کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں۔ چلیے اب ہو گیا، اندر داخل ہو گئے ہم لوگ، گیٹ سے کون سے گیٹ سے داخل ہونا ہے؟ داخل ہونے کے بعد یہ ہے کعبۃ اللہ، اور یہ طواف کرنے کی جگہ ہے جسے مطاف کہتے ہیں، یہاں سے ہم کو طواف کرنا ہے۔ اب طواف جب کرنا ہے، احرام جب باندھے تھے ہم تو اس وقت ذکر کیا گیا تھا احرام میں داخل ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے رہنا ہے کنٹینیو، کھاتے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے سو کے اٹھے نیند پہ بستر پہ آئے، ہر موقع پہ جب بھی یاد آتا رہا تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ یہ جو کنٹینیو چلتے رہا وہ ختم ہونا ہے طواف شروع ہوتے وقت، جیسے طواف شروع ہوا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب طواف شروع کیسے ہوگا؟ آگے چلیں، یہ حجر اسود ہے جہاں پر استلام کرنا ہے، یعنی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں قریب آ کر اس کا بوسہ لے کے پھر طواف شروع کرنا ہے، لیکن اس کا بوسہ لینے تک ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی چلی جائے، عمرہ بھی پورا نہ ہو، اتنا مجمع رہتا ہے، اور ہم سے بڑے بڑے ہٹے کٹے لوگ ایسے رہتے ہیں، کس کے پیر کے نیچے دب کے چلے جاتے نہیں معلوم، اس واسطے اس کا بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر اس کا بوسہ لینے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے آخری دیدار ہوگا ہمارا۔ پھر بہت سے لوگ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جان بھی نکل رہی، دوسروں کو تکلیف بھی ہو رہی، تو یہاں قریب جا کر ہم بوسہ نہیں لے سکتے ہیں، تو دور سے ہی کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ دکھا کر سبحان اللہ وغیرہ پڑھ کے تسبیح پڑھ کے ہم اس کو چوم لیں، اس طرح کہ چومنے کی آواز نہ آئے، آہستہ سے، بس یہ ادب کا طریقہ ہے۔ وہاں سے عمرہ کی اسٹارٹنگ ہوگی، شروع ہوگا۔ اصل کیا ہے کہ جب ہم باب ملک فہد سے داخل ہوں گے، دوبارہ واپس آئیں، اس پہ آئیں، ہاں، باب ملک فہد سے ہم داخل ہوں گے تو یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں سے سیدھے جاتے ہوئے ہم یہاں پہنچیں گے، ہم یہاں انٹر ہوں گے، طواف جو ہمارا شروع ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ دکھ رہا ہے آپ کو فرق؟ ہم یہ گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے یہاں پہنچے، طواف جو شروع ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا، تو ہم یہاں سے پہنچنے کے بعد ادھر سے ہوتے ہوئے ایسا پھر کے یہاں آئیں گے ہم لوگ۔ حجر اسود اس طرف ہے، تو ادھر سے پھر کے آتے ہوئے ہم یہاں پر داخل ہو کے یہاں سے طواف شروع کریں گے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے چل کے یہاں جب پہنچیں، نیچے نظر رہے، اور تلبیہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ مطاف میں پہنچنے کے بعد جب لگا کہ بھئی قریب ہم مطاف میں آ چکے ہیں، سیڑھیاں اتر کر سامنے کعبہ ہم نظر اٹھائیں گے تو کعبہ ہی دکھے گا، تو کسی سائڈ میں کھڑے ہو کر پوری ایک سوئی جب ہم کو ہو، آنے جانے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو، راستے میں نہ کھڑیں، کوئی دھکا نہ دے، کسی ستون کے کنارے کھڑے ہو کر نظر اٹھا کے جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے، نظر جما کے رکھیں۔ اس وقت آدمی کو کیفیت پننا شروع ہوتی ہے، میری کیا حیثیت اور یہ کتنا بڑا مقام ہے۔
اپنے سارے زندگی کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، کتنا گندا ہوں، کتنا گھٹیا ہوں، کتنا حرام کام کرتا تھا، آج اللہ کتنی پاکیزہ جگہ مجھے بلایا ہے، تو بندے کو فوراً رونا آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کر، اس میں یہ دعا بھی مانگ لینا چاہیے کہ اللہ اس پورے سفر میں جتنی دعائیں میں تجھ سے مانگوں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ 5 منٹ 10 منٹ جتنے بھی دعائیں ہو سکتی ہیں مانگتے رہیں، پھر جب اطمینان ہو جائے تو پھر یہاں سے چل کر یہاں پہنچیں۔ چل کر جانے کا طریقہ یہاں سے ایسا ہے، ادھر سے پہنچیں گے تو شارٹ کٹ میں پہنچ جائیں گے، لیکن الٹے کامہ نہیں کرنا، چلنے میں بھی سیدھے چلنا یہی طریقہ ہے، جہاں سب لوگ طواف کر رہے ہیں ویسے ہی چلیں گے۔ ادھر سے شارٹ کٹ چلے جا سکتے بول کے یہاں جیسے انڈیا میں یو ٹرن لے کے آڑے تیڑے چل رہے ہیں، وہاں مطاف میں آڑے تیڑے نہیں چلنا ہے، وہ بے ادبی ہے وہاں پر ویسا چلنا۔ وہاں پر سب جس طرح طواف کر رہے ہیں بائیں طرف سے ویسے ہی چل کے طواف کریں گے۔ آگے چلیں، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے بدایت الطواف، طواف اسٹارٹ، تو یہاں سے بورڈ لگا ہے اور یہ اس طرح کی گرین لائٹ بھی لگی رہتی ہے، طواف کہاں سے شروع ہونا ہے ادھر دیکھ لے کے آپ وہاں سے طواف شروع کر سکتے ہیں۔ چلیے، تو یہ ہے حجر اسود، یہاں دکھ رہا ہے نا حجر اسود۔ حجر اسود کے بالکل سیدھا جو ہم لائٹ دکھائے تھے وہ لائٹ یہاں پر ہے اوپر، وہیں پر بورڈ بھی لگا ہے۔ ہم چاہے قریب ہوں چاہے دور ہوں، چاہے یہاں سے کر رہے ہوں طواف، یہاں سے کر رہے ہوں طواف، یہاں سے کر رہے ہوں، یہاں سے کر رہے ہوں، جیسا بھی ہو شروع ہوگا یہاں سے، تو یہ سیدھے حجر اسود ہے، یہاں سے شروع ہوگا۔ ہم جو داخل ہوئے تھے یہ باب ملک عبدالعزیز ہے، ہم داخل ہوئے تھے باب ملک فہد سے۔ باب ملک فہد کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر سائڈ ہے باب ملک فہد۔ یہاں آنے کے بعد ہم حجر اسود سے پہلے استلام کر لیں، کعبۃ اللہ کا بوسہ لے لیں اور تسبیح پڑھ کر یہاں سے پہلا چکر شروع کریں۔ حتیم یہ جگہ ہے، یہ دیوار جو دکھ رہی ہے وہ حتیم والی دیوار ہے، اس کے اندر سے طواف ہوتا بھی نہیں، کرنے دیتے بھی نہیں، یہ باہر سے ہم پہلا چکر شروع کر کے واپس یہاں جب پہنچیں گے تو پہلا کام ہے بوسہ لینا، اور دوسرا کام ہے وہ جو چادر ہے وہ چادر اپنے بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ ڈال لینا، اور شروع کے 3 چکروں میں تھوڑا ایڑیوں کے بل چلنا، اکڑ کے چلے جیسا، تھوڑا شروع کے 3 چکروں میں اس طرح چلنا، یہ چیزیں رہتی ہیں۔ پہلا چکر پورا ہوگا، دوسرا چکر پورا ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح 7 چکروں پر طواف مکمل ہوگا۔ شروع ہوگا بوسے سے، ختم ہوگا بوسے پر، 7 چکر 8 بوسے، یہ طواف کے رہتے ہیں۔ طواف کے درمیان میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ عمرے کے لیے بھی ہیں، حج کے لیے بھی ہیں۔ طواف کے درمیان میں کیا مسائل پیش آتے؟ نمبر 1، پہلے باوضو رہنا ہے، وضو کی حالت میں طواف کرنا۔ نمبر 2، اگر وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہے؟ تو مثال کے طور پر ہم تیسرا چکر کر رہے ہیں، مقام ابراہیم تک پہنچے، وضو ٹوٹ گیا، اب وہیں سے باہر نکل کر وضو بنانے کی جو جگہ ہے، قریب میں زمزم کے پانی کے نل لگے ہیں، وہاں وضو بنانا منع ہے، لیکن بنا لیتے ہیں زمزم کے پانی سے، وضو بنا لے کے آ کے پھر طواف آپ یہاں آپ کا چکر چھوٹا تھا 1-2 قدم پیچھے آ جاؤ، یا جہاں حجر اسود ہے وہاں آ جاؤ، وہ چکر چھوڑ دو جو گیا تھا، یعنی یہاں تک چلے تھے مقام ابراہیم تک، وہ چلنا چھوڑ دیں، واپس پھر جہاں حجر اسود ہے وہاں آ جائیں، وہاں سے وہ تیسرا چکر شروع کر لیں، وضو ٹوٹ گیا تو۔ دوسرا مسئلہ جو پیش آتا ہے طواف میں وہ یہ ہے کہ بھول گئے کتنے چکر ہوئے، تو جو کم ہے اسے لے لو، 3 کرا یا 4 کرا تو کتنے ہوں گے؟ 3 کرا۔ 4 کرا یا 5 کرا؟ 4 ہوں گے، کم کو لے لو۔ چوتھا مسئلہ جو پیش آتا وہ یہ ہے، طواف کرتے ہوئے اذان ہو گئی، طواف بند ہو گیا، اب ہم نہیں کر سکتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، تو اب مثال کے طور پر ہم طواف کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، میزاب رحمت تک طواف بند کر دیے، نماز کا وقت ہو گیا بول کے، جہاں کھڑے ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، پھر جب نماز کے بعد طواف کرنا شروع کریں تو 2-4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم سب بنانے میں
طواف کی نیت سے نہیں چلے رہتے ہیں، صف میں کھڑے ہونے کی نیت سے چلے رہتے ہیں، تو وہ چلنا طواف میں شمار نہیں ہوگا. تو اس لیے چند قدم پیچھے آ کے وہاں سے طواف شروع کریں. 5ویں بات طواف میں یہ ہے، طواف کرتے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، دعا میں مشغول رہنا. طواف کرتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے سامنے دیکھنا. طواف کرتے وقت دوسروں کے چہروں کو نہیں دیکھنا، سامنے نگاہ رہنا. طواف کرتے وقت سینہ کعبے کی طرف نہیں رہنا، پیٹھ کعبے کی طرف نہیں رہنا، دل کعبے کی طرف رہنا. بائیں طرف سے طواف شروع ہوتا ہے، دل بائیں طرف ہے، کعبہ بھی بائیں طرف رہے گا. یہ مونڈا ہی اس طرح چلتا رہے گا، نہ سینہ کعبے کی طرف ہوگا، نہ پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی، نہ نظر کعبے پر جمی رہے گی. یہ سب حرکتیں طواف میں بے ادبی ہیں. دعا کیا کرنا ہے؟ دعا جو ہم کو مانگنا ہے وہ مانگتے رہنا ہے. عربی کی کوئی دعا خاص نہیں ہے، عربی ہم کو آتی نہیں ہے اور اللہ کو ہر زبان آتی ہے. تو اس واسطے ہم عربی کی چکر میں نہیں پڑھنا. جو زبان ہم کو آتی ہے وہ تو گونگوں کی بھی سنتا ہے جن کو زبان ہی نہیں آتی ہے. اس واسطے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ یہ دعا لکھ کے دو، وہ دعا لکھ کے دو، یہاں کیا پڑھنا وہاں کیا پڑھنا. یہ خواہش سب سے زیادہ عورتوں میں رہتی ہے. ہر جگہ کی دعاؤں کی چکر میں، ہر جگہ کی دعاؤں میں اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگتے رہیں. چلیے اس طواف کے سلسلے میں کسی کچھ پوچھنا ہے؟ درمیان میں جو چکر چلا تھا وہ ختم ہو جاتا، شروع سے آنا. 3 کرے تھے نا، چوتھے میں ٹوٹا، 3 رہتے. یہ چوتھا والا جتنا آدھا چلے رہتے وہ آدھا ختم ہو جاتا، پھر شروع سے آ جانا. یہ 3 پہلے کے باقی رہتے. وضو ٹوٹ گیا تو پھر یہ 3 بھی چلے گئے، پھر شروع سے کرنا، ویسا نہیں ہے. جی اور کچھ پوچھنا ہے؟ چلیں آگے. طواف مکمل ہونے کے بعد سنت تو یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف کہاں پڑھنا ہے؟ مقام ابراہیم پہ پڑھنا ہے. لیکن مقام ابراہیم پہ آج کل نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں جگہ خالی نہیں رہتی، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں. ہم بھی اب تک طواف ہی کر لے کے تھے، اب ختم ہوا. اگر وہیں کھڑے ہو جائیں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی. مقام ابراہیم سے پیچھے آ کر وہاں پر بیریکیڈ لگے رہتے ہیں، جگہ رہتی ہے، وہاں 2 رکعت طواف کی واجب نماز پڑھ لینا چاہیے. چلیں آگے. 2 رکعت واجب نماز سے فارغ ہو گئے طواف کی، تو پھر اس کے بعد زمزم کے یہ کین لگے رہتے ہیں، اس کین کے پاس آئیں، وہاں سے زمزم کا پانی خوب پئیں. چہرے پر بھی تھوڑا ڈال لیں، سر پہ بھی تھوڑا ڈال لیں. زمزم کی خصوصیت یہ ہے مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق سے زمزم پیا نہیں جاتا ہے. مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے اور منافق سے زمزم پیا نہیں جاتا ہے. اس واسطے ہمیں اپنے نفاق کو بھی خالی کرنا ہے کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد. تو زمزم خوب پئیں، نہیں پیا جا رہا پھر بھی پئیں تاکہ ہمارا نفاق نکل جائے. اور چہرے پر بھی ڈالیں، سر پہ ڈالیں. زمزم پیتے وقت دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیے زمزم کے متعلق یہ ہے کہ جس کے لیے پیا جاتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. یہ ہو گیا، طواف کا عمل پورا ہو گیا. طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، اس کے بعد زمزم کا پانی پینا. یہ زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے، پینا چاہیے. زمزم پینا چھوٹ گئے تو دم واجب نہیں ہوتا. 2 کام ہو گئے، احرام اور طواف. تیسرا کام ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا. صفا مروہ کی صحیح کے سلسلے میں یہ صفا مروہ کی صحیح شروع ہوتی ہے صفا سے اور ختم ہوتی ہے مروہ پر. 7 چکر اس میں بھی رہتے ہیں. تو یہ ہے صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی پہ جانا، مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی پہ جانا. یہاں لکھا ہے بدایت الصفا، صفا اشتار. اب یہ جو پہاڑ دکھ رہا آپ کو اب ایسا نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سب جگہ ٹائلز لگا دیے ہیں. لیکن بہر صورت صفا پہاڑی سے شروع ہوگا. وہاں پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ وہاں سے نظر آئے گا. صفا پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں 2-4 منٹ. پھر اس کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے، چوتھا کلمہ یا تسبیح پڑھتے ہوئے صفا پر سے مروہ، مروہ پر سے
صفا یہ 7 چکر ہم کو کاٹنا ہے. جس کو چلنے کی طاقت ہے وہ چل کے ہی کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے طواف ختم ہوتے ہی صفا مروہ کی صحیح کرنا. طواف کر کے تھک گئے 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ نہیں, اور تھکان ہوئے بھوک لگ رہی واپس ہوٹل کو آ جاؤ, کھا لو, پھر جا کے عشاء میں صفا مروہ کی صحیح کر لے کے آؤ. لیکن جو بھی کرو سکون سے نشاط سے کرو, جلدی جلدی بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے نہیں کرنا. چلیں صفا مروہ میں وضو سے شرط نہیں ہے, وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے, وضو بنانا ضروری نہیں ہے. چلیں یہ لائٹ دکھ رہے ہیں اوپر جی نہیں, وہاں استلام نہیں. یہ اوپر لائٹ دکھ رہے ہیں, ہری گرین لائٹ آتی ہے صفا پر بھی, صفا مروہ کے بیچ میں دونوں طرف آتی ہے. یہ لائٹ جہاں پر آئے تو تھوڑا تیز دوڑنے کی کیفیت والی حرکت میں مرد چلیں گے, عورت نہیں چلیں گے. عورت سادہ ہی چلے گی, مرد تھوڑا تیز بھاگ کر کھڑے ہو جائے, پیچھے سے ہمارے جو گھر والے ہیں وہ آرام سے چل کے آئیں گے, پھر ان کو ساتھ لے کے چلیں. ایسے ہی 7 چکروں میں اسی طرح مرد دوڑے گا, عورت نہیں دوڑے گی. اگرچہ کہ یہ سنت شروع ہوئی ہے عورت سے ہی, حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں, لیکن یہ سنت مردوں کے لیے نہیں دی گئی ہے شریعت محمدیہ میں, اس واسطے عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے. یہ ہو گیا صفا کا پورا طریقہ بتایا گیا. شروع ہوا کہاں سے؟ صفا سے. ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ مروہ پر. یہ 7 چکر اس طرح ہوتے ہیں. صفا سے مروہ جا کے پھر صفا پہ آئے تو 1 چکر نہیں, صفا سے مروہ پہ 1 چکر, مروہ سے پھر صفا پہ 1 چکر. یہ 7 چکر میں ہی آپ کو 3 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا, یہ 7 چکر میں. اور طواف کا 2 کلومیٹر, ایک 3-4 کلومیٹر, تو 6-7 کلومیٹر آرام سے ایک عمرے پہ چلنا رہتا ہے. 6-7 کلومیٹر چلیں. یہ پورا طریقہ بتایا گیا. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, تو 3 چکر کدھر ہوتے ہیں؟ مروہ سے صفا پر, اور صفا سے مروہ پر 4 چکر ہوتے ہیں. چلیے یہ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام ہے حلق کرانا. مرد کے لیے حلق ہے, عورت کے لیے چوٹی کے بال ہے. یہ جو کالا دکھ رہا نا یہ چوٹی ہے. وہ تو چوٹی کے بال عورت اپنی جو چھوٹی انگلی ہے اسے لپیٹ کر 1 انچ کے برابر جو بال نکلتے ہیں اتنے بال عورت خود کاٹ سکتی ہے. اور ایسے ہی مرد اپنے جو سر کے بال ہے خود اس طرح لے کے نکال لینا چاہے کر سکتا ہے, یا بیوی اپنے شوہر کا ٹخلا کرانا چاہے کر سکتی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے سر کے بال نکالنا چاہے, یہ بھی احرام میں ہے وہ بھی احرام میں ہے, ایک احرام والا دوسرے کے سر کے بال نکالنا چاہے کر سکتا ہے. حجام سے ہی کرانا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آخری کام ہے. اس میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ سر کے بال پورے نکال دیں. دوبارہ پھر عمرہ کریں گے دوسرے دن تو بال نہیں ہوں گے, خالی سر پہ اس طرح پھرا لیں. چوتھے دن پھر کریں گے, پھر خالی سر پہ اس طرح پھرا لیں. ہم جتنے کے مکلف ہیں اتنا ہی کرنا ہے. بہت سے لوگ گنجے ہیں, بال ہی نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ بھی خالی اس طرح ہی پھرائیں گے. تو ہم خالی اس طرح پھرانے کے مکلف ہیں بس. رہا مسئلہ عورتوں کا کہ ہر عمرے کے بعد وہ چوٹی کاٹتے رہیں گی تو پھر 10-15 عمروں کے بعد کٹنگ ہو جائے گی, پھر بال ہی ختم ہو جائیں گے. تو ان کے لیے ایک سہولت یہ ہے کہ چوٹی کے 3 حصے کر لیں, ایک رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ اور پیچھے. تو 3 حصے کر لیں. ایک عمرے میں ایک سائڈ کے چوٹی کے بال 1 انچ کاٹ لیں, دوسرے عمرے میں دوسرے سائڈ کے. عورتیں چوٹی میں 3 مہریاں ڈالتے ہیں نا, تو ایک مہری کے بھی 1 انچ کاٹ لیتی ہیں تو وہ احرام سے نکل جائیں گی. مرد غلطی کے کرتے ہیں کہ وہیں صفا مروہ پر بعض لوگ کینچی لے کے کھڑے رہتے ہیں, ادھر سے 2 بال, ادھر سے 2 بال, ادھر سے 4 بال کاٹ دیے, سمجھتے ہیں عمرے سے نکل گئے. یہ غلط ہے. عمرے سے ہرگز نہیں نکلے گا, احرام سے ہرگز نہیں نکلے گا, اس سے احرام میں ہی رہے گا. اب اس کے بعد خوشبو استعمال کیا, سلے ہوئے کپڑے پہنا, صحبت کیا, دم واجب ہوتے جائیں گے. اس لیے جب اللہ کے گھر میں پہنچے ہی ہیں تو بالوں کی کیا حیثیت ہے؟ سر کٹانے کی جگہ بال کٹانے سے آدمی ڈر رہا ہے, تو اس واسطے بال پورے نکالنے کا اہتمام کریں. چلے بس
اب جب بال نکال لیے تو آپ احرام سے نکل گئے، کمرہ پہنچ کے غسل کر کے نارمل کپڑوں میں آ جائیں، اس سے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرے کے اعمال میں کسی کچھ پوچھنا ہے؟ چلیے، روم پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں، فوراً کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آ کے سو جاؤ پھر اٹھ کے بھی حلق کرا لے سکتے ہیں۔ چلیں آگے آگے چلیں جی ہاں؟ جب احرام کے کپڑے پہن لیں گے تو اس وقت ہم نے بتایا نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، نیت اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اردو میں کر لیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما اور آسان فرما۔ اردو میں بولنے یا دل میں خیال کر لیں تو ہی نیت داخل ہو جائے گی۔ اور کچھ جی؟ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں۔ جو ذکر آپ کو اللہ کی بڑائی اور عظمت والا ہو وہ پڑھ لیں۔ چھوٹی سی کتاب تیلگو میں اگر حج کے مسائل پر لکھی ہوئی ہو تو آپ ساتھ میں رکھیں، یہاں پر آپ حضرات کو دی گئی ہے تو اس میں اہتمام سے ابھی سے مطالعہ کرنا شروع کریں۔ چھوٹے چھوٹے جو ذکر ہیں وہ ذکر جو ایک دو تسبیح پر مشتمل ہیں، ایک دو جملے ہیں، بس وہ یاد کرنے کی ابھی سے کوشش کر لیں۔ جیسے ابھی بھائی نے پوچھا بھائی استلام کرتے وقت کون سا پڑھنا چاہیے، تو طواف بار بار ہوتا ہے تو استلام کی دعا ذکر ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ چلیے یہ آپ کو سمجھا دیا گیا، حج کے 3 طریقے ہیں، تو ہم عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں، آگے چلیں۔ چلیے یہ ہو گیا یہاں سے حج کا طریقہ۔ اب حاجیوں